الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہم درس پڑھیں گے اس کا خلاصہ میں نے آپ کو جمعرات کے دن سنایا تھا، پھر بھی 2 منٹ کا خلاصہ سنا کے عبارت پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چوہا ظرف میں برتن میں گرے اور نکل جائے، یہ تو بدیہی بات ہے کہ وہ پاک ہے، نجس ہے ہی نہیں۔ اگر مرے گا تو پھر اس کی نجاست کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں کتاب میں مرنے کی بات نہیں لکھی، کتاب میں یہ لکھا ہے کہ چوہے اور خنزیر کی وجہ سے برتن کو 7 مرتبہ دھوئیں گے۔ کتے میں جیسے کلیئر کیا کہ کتا اپنے زبان سے پانی پیے یا اس برتن کو چاٹے، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ مٹی کے ساتھ مانجنا ہوگا اور اس کے بعد اس کو دھونا ہوگا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے، واجب کیوں نہیں کہتے؟ حدیث میں تو امر آیا ہے، حدیث میں استحباب کا لفظ نہیں ہے، حدیث میں کیا آیا ہے؟ امر آیا ہے کہ چوہے اور خنزیر والے برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ اور آج ہی آپ پڑھ چکے علم اصول میں کہ امر کس پہ دلالت کرتا ہے؟ وجوب پر۔ فرماتے ہاں وہ دلائل اتنے قوی نہیں کہ ہم ان سے وجوب کو لے سکیں، اس لیے ہم نے استحباب لیا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد فرماتے ہیں باقی ہم نے تو کہا تھا کہ 2 مرتبہ دھونے سے بھی برتن پاک ہو جائے گا، مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ برتن دھوئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث میں 3 دفعے کا ذکر آیا ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ جو سلطان شاہ صاحب خود کو اخباری کہتے ہیں نا، اگر ان کے ہاتھ سے یہ کتاب لگ جاتی ہے تو پھر وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں کہ بھائی احادیث کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھو، تم مولوی کون ہوتے ہو کہ 2 مرتبہ دھونے کا کہتے ہو؟ ٹھیک، یا لمحہ میں آپ کچھ اور بھی نظریں پڑھتے ہیں کہ ان کا فتویٰ یہ ہے لیکن روایت اس کے برخلاف ہے۔ تو بہرحال ہم اور آپ ان کو یہی جواب دیں گے، بھائی ہمارے سے زیادہ مجتہدین سمجھتے ہیں، ہماری سوچ سمجھ ان کے برابر نہیں ہے۔ اب اگر وہ ایک نظریہ نکال کے دیتے ہیں تو وہ دین کے ساتھ دشمنی تو نہیں کریں گے، انہیں ہماری قیامت خراب نہیں کرنی ہے۔ ہم سے علم میں چونکہ یہ اونچے درجے پر ہیں، ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے۔ کیونکہ ایک حدیث اگر معصوم کا فرمان لاتے ہیں، وہ معصوم کا فرمان ہے کہ 3 مرتبہ نجس چیز کو دھوئیں، یہ کہتے ہیں 2 مرتبہ دھوئیں۔ بھائی 2 مرتبہ کے بارے میں بھی ممکن ہے کوئی احادیث ہوں، اگر آپ دونوں احادیث کو مد نظر رکھتے ہیں پھر یا تو آپ اختیار دیں کہ 3 یا 2، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہم کہہ دیں گے کہ بھائی 2 کا وجوب ہے، 3 کا استحباب ہے، گویا کہ دونوں قسم کی روایت پہ عاشق کیا ہو گیا؟ عمل ہو گیا۔ اس کے بعد والا مسئلہ غسالہ کا ہے۔ کس کا؟ غسالہ۔ غسالہ کیا ہے؟ وہ پانی جو نجس چیز کے دھلنے کے بعد اس چیز سے جدا ہوتا ہے۔ غسالہ کیا ہے؟ وہ پانی جو نجس برتن یا نجس لباس کو دھونے کے بعد اس سے جدا ہوتا ہے۔ مثلا آپ جیسے ہی کپڑا پانی میں ڈالیں گے، پہلے تو وہ کپڑا پانی کو چوستا ہے، ٹھیک ہے، پھر جب اس کپڑے کو آپ نچوڑتے ہیں تو نچوڑتے وقت جو اسے پانی نکلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غسالہ۔ ٹوٹی کے نیچے آپ جو برتن دھوتے ہیں تو ٹوٹی سے جو پانی آ رہا ہے اس کو تو پانی کہیں گے، لیکن برتن دھل کے پھر جو برتن کے نیچے گر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غسالہ۔ اب سوال یہ ہے کہ غسالہ پاک ہے یا نجس؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ غسالہ سے پہلے اس چیز کا جو حکم ہوگا غسالہ کا بھی وہی حکم ہے۔ مثلا کپڑا پہلی مرتبہ پانی میں آپ دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب جب نچوڑیں گے تو یہ نچوڑنے سے پہلے کپڑے کا کیا حکم تھا؟ نجس کا، تو یہ غسالہ بھی نجس ہے، ٹھیک۔ اور اگر دوسری مرتبہ آپ کپڑے کو پانی میں بھگو کے نچوڑ رہے ہیں تو جو دوسری مرتبہ والا غسالہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نجس ہے، لیکن اب کپڑے کو 1 مرتبہ دھونا تھا تو یہ غسالہ بھی 1 مرتبہ دھونے سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اچھا، کوئی غسالہ پاک بھی ہے؟ کہتے ہاں ایک غسالہ پاک ہے۔ اب وہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں تو آپ بھی ہنسیں گے اگر میں کہوں گا کہ وہ کون سا غسالہ ہے؟ ماء الاستنجا۔ آپ لیٹرین میں جو پانی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پاخانے والی جگہ پر،
اگر اس میں نجاست کے ذرات نہ ہوں اور خارجی نجاست بھی اس میں نہ لگے اور وہ پاخانہ بھی اپنے حد سے زیادہ پھیلا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ماء الاستنجا کیا ہے؟ پاک ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب اس کی مزید وضاحت میرے خیال میں پھر آپ کو پریشان کرے گی، مزید وضاحت نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضا، بھائی یہ قضا پر کاف جو ہے عاشق صاحب، یہ تشبیہ کے لیے آئی ہے۔ قضا یعنی جیسے کتے میں 7 مرتبہ دھونا مستحب تھا، یستحب سبع، مستحب ہے 7 مرتبہ دھونا فی الفأرۃ، چوہے میں، ٹھیک۔ البتہ ایک میں نے حاشیے کے 2 لفظ لکھے تھے، کیا بھائی نہیں مل رہا کیا؟ ہاں کتنا؟ ہاں ہاں اچھا، یہ اوپر والا پڑھا تھا، پکی بات پڑھا تھا نا، ٹھیک۔ چلیں، برل فارا کے اوپر میں نے ایک حاشیہ کسی شرح سے شاید لگایا ہو کہ چوہے کے مرنے کی بھی بات ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ برتن گیلا ہو اور اس میں چوہا گر کر پھر نکل جائے تو اس میں 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ والغسالۃ وہی ہی کی ضمیر، بھائی غسالہ میں چونکہ تا لگی ہوئی ہے اس لیے مونس کی ضمیر وہاں پلٹ رہی ہے۔ الماء المنفصل، وہ پانی ہے جو جدا ہوتا ہے، عن المحل المغسول، اس جگہ سے جس کو دھویا گیا ہے، بنفس ہی، یا تو پانی بھائی خود بخود اس سے نکل رہا ہے، مثلا برتن کو تو آپ نہیں نچوڑتے نا، وہ خود بخود نکلے گا، ٹھیک ہے، اور بالاثر یا نچوڑنے کے ذریعے نکلے۔ کل محل قبلہا، بھائی یہ غسالہ اسی جگہ کا حکم رکھتی ہے جو غسالہ سے پہلے اس کا حکم تھا، ٹھیک۔ اے قبل خروج تلک الغسالہ، یعنی اس غسالہ کے نکلنے سے پہلے اس کی کا کیا حکم تھا؟ نجس، تو غسالہ بھی نجس، اگر وہ چیز پاک تو غسالہ بھی پاک۔ فإن كانت الغسالۃ، کانت میں عاشق کون سی ضمیر مستتر ہے؟ احسنتم، وہ جا رہی ہے آگے یہ مشاہد غسالہ کی طرف۔ فإن كانت الغسالۃ من الغسلۃ الأولى، اگر یہ غسالہ پہلے دھونے کا ہے، وجب، تو پھر واجب ہو جاتا ہے غسل ما، دھونا اس چیز کا، اصابت الغسالۃ ہو، غسالہ جس چیز کے ساتھ لگا ہے، تمام العدد، اس کو فل عدد دھونا ہوگا، فل عدد یعنی 2 مرتبہ دھونا ہوگا۔ او من الثانیت، یا یہ غسلہ دوسرے مرتبہ دھونے والا ہے، فتن کو سو واحدہ، فتن کو سے یعنی پھر غسلہ ایک کم ہو جائے گا، یعنی دوسری مرتبہ جو آپ نے کپڑے کو بھائی پانی لگایا اور اس کو نچوڑ رہے ہیں، اگر یہ دوسری مرتبہ پانی کپڑے سے جو نکلا آپ کے دوسرے کپڑے کو لگ جائے جو پاک تھا، تو اس کو ایک مرتبہ دھونے سے کیا ہے؟ پاک ہو جائے گا۔ وہکذا، اگر فرض کریں عاشق کسی چیز کو 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، چھٹا غسالہ لگ جائے تو کتنی مرتبہ دھونا ہوگا؟ ہاں، اگر کسی برتن کو یا کپڑے کو فرض کرتے ہیں 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، چھٹے مرتبے والا غسالہ آپ کے کپڑے کو لگ گیا، اب آپ اپنے کپڑے کو غسالے کی وجہ سے کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ بھائی اپنی فتویٰ، کتاب والا کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں ہاں 2 چکر، کیونکہ یہ غسالہ سے قبل والا حکم ہے نا، یعنی چھٹے والا بھی دھونا ہوگا اور پھر 7ویں والا بھی دھونا ہوگا، پہلے 5 چکر نہیں دھونے ہوں گے۔ وَهَذَا يَتِمُّ فِيمَا يُغْسَلُ مَرَّتَيْن، ہذا یہ جو غسالہ والی بات ہے کمپلیٹ ہوتی ہے فیما ان چیزوں میں جو 2 مرتبہ دھوئی جاتی ہیں، لا لخصوص نجاست، نجاست کی کوئی خصوصیت نہیں، بس شریعت نے کہا کہ اس کو 2 مرتبہ پاک کرو۔ کچھ نجاستیں ایسی ہیں جن کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، مثلا کہیں کوئی مانجنے کی بات ہے، کہیں کچھ، وہ الگ بات ہے، لیکن نجاست کی کوئی خصوصیت نہ ہو، بس شریعت نے طہارت میں 2 مرتبہ کا کہا ہے۔ اما المخصوص، لیکن وہ حکم جو شریعت کے ساتھ کسی نجاست کے ساتھ مخصوص ہے، کل ولوغ، مثلا جیسے مٹی سے مانجنا، اب مٹی سے مانجا آپ نے برتن کو، ٹھیک، اس کے بعد والا پانی آپ کو لگ گیا،
کیا آپ کپڑے کو بھی مٹی سے مانجیں گے؟ نہیں، اس کو مٹی سے مانجنے کی ضرورت نہیں۔ لأن الغسالة لا تسمى ولوغا، اس لیے کہ یہ جو غسالہ اس کتے کے چاٹے ہوئے برتن سے نکلا ہے، غسالہ تو ہے لیکن اس کو ولوغ نہیں کہیں گے۔ جب ولوغ نہیں کہیں گے تو پھر مانجنے والی بات بھی اس میں نہیں لاگو ہوگی۔ ومن ثم، اسی وجہ سے، کون سی وجہ سے؟ کہ بھائی اگر کتے نے چاٹا بھی نہیں ہے اور پیا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لو وقع لعاب الکتا، اگر کتے کے منہ کا پانی، کیا رال بولتے ہیں نا، ادا رال کی کھا جائیں تو گگ، اگر کتے کی رال گر جائے فی الاناء، کسی برتن میں، بغیر الولوغ، بغیر چاٹنے کے، ٹھیک ہے، لم یوجب حکم الولوغ، تو یہ رال کا گرنا سبب نہیں بنتا کہ ہم ولوغ والے حکم پر جو عمل کریں اس کو مانجیں۔ وما ذکرہ المصنف اجود الاقوال فی المسألہ، غسالہ میں جو مصنف صاحب نے ذکر کیا ہے کہ بھائی غسالے کا حکم ما قبل والا ہے، یہ اس مسئلے میں جتنے اقوال ہیں سلطان شاہ صاحب، سب سے اجود قول یہی ہے۔ وکیل ان الغسالۃ کالمحل قبل الغسل، اور ایک حکم یہ ہے کہ بھائی قبل الغسالہ والا حکم نہیں ہے بلکہ دھونے سے پہلے والا حکم ہے، یعنی اگر دھونے سے پہلے یہ کپڑا نجس ہوتا تو اس کو 2 مرتبہ دھونا تھا، تو غسالے کو بھی جس چیز کو لگ جائے اس کو 2 مرتبہ دھوئیں گے مطلقہ، چاہے غسالہ پہلا ہو، چاہے غسالہ دوسرا ہو، چاہے تیسرا ہو۔ وکیل بعدہ، اور ایک قول یہ ہے کہ بھائی غسالہ کا حکم غسالے کے بعد والا ہے، یعنی اگر غسالے کے بعد آپ اس کپڑے کو پاک سمجھتے ہیں تو غسالہ بھی پاک ہے۔ نتیجے میں پہلے غسالہ کے بعد تو کپڑے کو ہم پاک نہیں سمجھتے، دوسرے غسالہ کے بعد کپڑے کو پاک سمجھتے ہیں، اگر دوسرا غسالہ آپ کو لگ گیا تو آپ کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتکونو، تو ہو جائے گا کون یہ غسالہ، طاہرتن، پاک ہو جائے گا مطلقہ، چاہے پہلی مرتبہ دھونے کا ہو چاہے دوسری مرتبہ دھونے کا ہو۔ وکیل بعد الغسالہ، اور ایک حکم کہتا ہے نہیں، اس غسالے کا حکم غسالے کے بعد والا ہے، یعنی پہلے تھا بعد الغسل، اب ہے بعد الغسالہ، یعنی یہ جو پانی سے نکل رہا ہے، نکلنے کے بعد آپ اس کو کیا سمجھیں گے، پاک یا نجس؟ اگر اس کو پاک سمجھ رہے ہیں تو یہ غسالہ پاک ہے، اگر اس کو نجس سمجھ رہے ہیں تو یہ غسالہ بھی کیا ہے، نجس ہے۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، بھائی استثناء ہوتا ہے اس غسالے والے مسئلے سے، ماء الاستنجاء، طہارت والا پانی، وَغُسَالَتُهُ طَاهِرَةٌ، استنجا والا غسالہ، ہاں تو چاچا کیا وہ پاک ہے مطلقاً، چاہے غسالہ اول ہو چاہے ثانی ہو چاہے ثالث ہو، البتہ شرط ہے کچھ، ما لم تتغیر بنجاست، اس غسالے میں اس نجاست کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہ آئی ہو، اگر ہلدی بہت کھائی ہے، غسالہ ڈالا وہ بھی پورا پیلا کلر کا ہو گیا تو وہ تو نجس ہو جائے گا، لیکن کلر اس کا تبدیل نہ ہوا ہو نجاست کی وجہ سے، او تصب بنجاست خارجۃ، یا اس غسالے میں ڈالی جائے کوئی خارجی نجاست، ان حقیقت الحدث المستنجا منہ ہو، مستنجا منہ ہو، یعنی وہ نجاست جس کی وجہ سے آپ استنجا کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور نجاست ہو، خدا خیر کرے، اللہ سب کو شفا دے اور پناہ دے، کسی کو خون بھی نکلتا ہے، اب بھائی آپ تو پاخانے کے جو ہے وہ طہارت کر رہے تھے نا، اگر اس میں وہ خون بھی مکس ہو گیا تو بھی وہ غسالہ پاک نہیں ہوگا، اور محلو، یا وہ نجاست محلے غائب سے الگ دور پھیلی ہوئی نہ ہو، تو ان صورت میں غسالۃ المستنجا پاک ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ ہاں